تائی اماں اور تایا ابا پھر سے ناراض ہیں۔ سفید اور کالے بکرے کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھ کر وہاج نے منہ لٹکا کر کہا، بالکل ایسے ہی لڑتے ہیں جیسے یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں۔ دائم نے غور سے بکروں کی گھمسان کی جنگ دیکھتے ہوئے کہا۔ امیلہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ سارے کے سارے اندھے بنے بیٹھے ہیں۔ لاریب ان کے سر پر آ کر چیخی، کیا مصیبت ہے؟ کبھی تمیز سے بھی واسطہ رکھا ہے تم نے؟ اس کے اچانک چیخنے پر ہڑبڑاتے ہوئے وہاج بھن آیا، تم نے جو تمیز سے دوستی رکھی ہوئی ہے وہ بہت ہے۔ سامنے قربانی کے جانور لڑ رہے ہیں اور تم لوگ سر جوڑ کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ وہاج کے بھنانے پر وہ پھر سے چیخی۔ دائم نے منہ بگاڑ کر گھاس پر سے اٹھتے ہوئے ہاتھ جھاڑے تھے۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ غضبناک نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب کھاؤ گی کیا؟ اس کے گھورنے پر پاس سے گزرتے ہوئے وہاج نے آنکھیں نکالی۔ یہ دیکھو، بخش دو مجھے، ایسا سڑا ہوا گوشت کھانے کی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ بیزاری سے بولی۔ ہاں، ہنکارا بھرتے ہوئے وہاج نے سر جھٹکا اور وہ دونوں بکروں میں صلح کروانے چل پڑے۔ گھاس پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے لاریب نے سکھ کا سانس لیا۔ تمہارے اماں ابا پھر سے مشرق مغرب بنے ہوئے ہیں؟ امیلہ نے اسے گرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہیں؟ وہ نیچے پسر کر گرتے ہوئے ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ یہ افواہ کس نے اڑائی ہے اب؟ اسے اچھمبا ہوا۔ لو بھلا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ امیلہ نے اس کی بے خبری پر چوٹ کی تھی۔ صبح تایا ابا ناشتہ کیے بنا گئے ہیں پلازے پر اور تائی اماں نے پوچھا تک نہیں۔ وہ طبیعت خرابی کے باعث آج ناشتے کی میز پر موجود نہ تھی، تبھی لائم تھی۔ اوفو! اس کی بات پر لاریب نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہر ماہ وہ دونوں پورے زور و شور سے جھگڑتے تھے۔ پوری زندگی انہوں نے اسی چوہے بلی کے کھیل میں گزار دی تھی۔ پیار اتنا کہ 2 گھڑی کا ہجر برداشت نہ ہو اور اگر لڑنے پہ آئے تو پیٹ کیے بیٹھے رہیں۔ چونکہ ان کا جھگڑنا اب عام بات ہو چکی تھی تو کسی نے بھی خاص توجہ نہ دی تھی، کیونکہ ہمیشہ ان کی لڑائی کسی فضول بات یا بحث پر ہوتی تھی اور پھر خود ہی جانے کا مان بھی جاتے تھے۔ گھر والے ان روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ چکے تھے، اس لیے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ویسے اس عمر میں فساد جچتا نہیں ہے۔ نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کی طرح منہ بنا کر ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، پھر صلح کی خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ دائم نے بکروں کی صلح کی جھنڈی تھما کر چارہ ڈالا اور ان کے پاس چلا آیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے تو تم کیوں تبصرے کر کے خنجرا رہے ہو؟ لاریب کو ان کا یوں موضوع گفتگو بننا برا لگا تھا۔ او بھائی رہنے دو تم۔ لاریب کا بگڑتا منہ دیکھ کر وہاج نے دائم کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، جس پر وہ خاموشی سے اپنا موبائل نکال کر اس میں غرق ہو گیا تھا۔ میں پھپھو کی طرف جا رہا ہوں، وہاج نے جاتے ہوئے اطلاع دی۔ امیلہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جاؤ بھائی، جب تک دیدار محبوب نہ ہوگا تمہاری روٹی کیسے ہضم ہوگی؟ لاریب نے اس کے صبح شام پھپھو کے گھر جانے پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ لاریب کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے قطعی زحمت نہ کی۔ اپنا مذاق بنتا دیکھ کر وہ جل کر وہاں سے پیر پٹکتا ہوا نکل گیا۔ آج ان کی ناراضی کو 5واں دن ہونے کو آیا تھا۔ بشرا نے تشویش سے ان دونوں کے روٹھے انداز کو دیکھا۔ لاریب خود بھی پریشان ہو چکی تھی۔ پہلے کبھی ان کی ناراضی اتنی طویل نہ ہوئی تھی جتنی اب کی بار ہو چکی تھی۔ ہاں بھائی، جانور ذبح کرنے کے لیے قصائی کا پتہ کیا ہے کسی نے؟ بڑے ابا ناشتے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں سے مخاطب ہوئے۔ جلیل اور خلیل نے بیک وقت ایک دوسرے کی شکل دیکھی تھی۔ جلیل تو اپنی لڑائی میں اس بات کو یکسر فراموش کر چکے تھے اور خلیل بھی کام کے سلسلے میں الجھ کر بھول گئے تھے۔ نہیں بڑے ابا، اب کی بار وہاج اور دائم نے قصائی بننے کا فیصلہ کیا ہے، آپ بے فکر رہیں، بہت اچھی طرح ذبح کریں گے یہ دونوں۔ امیلہ نے فوراً جوش سے کہا، جس پر وہاج کو چائے پیتے ہوئے زور کا اچھو لگا اور وہ گلا پکڑ کر کھانسنے لگا۔ بشرا نے جھٹ سے اس کی پشت کو سہلایا۔ قربانی میں محض 3 دن بچے تھے، اتنی جلدی تو قصائی کا انتظام ہو نہیں سکتا۔ امیلہ کی بات سن کر دونوں بھائیوں نے سکون کی سانس لی تھی کہ بیٹے اس ذمہ داری کو نبھانے کو تیار تھے، تو انہیں کیا اعتراض تھا، جبکہ بڑے ابا تشویش سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ برخوردار، بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بڑے ابا کی عادت تھی، وہ گھر کی سب بیٹیوں کو بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ دائم نے ان کی بات پر جھٹ سے سر ہلایا تھا۔ جی بڑے ابا، ہم کر لیں گے دونوں مل کر، مری ہوئی آواز میں کہتے ہوئے دائم کا دل چاہ رہا تھا کہ امیلہ کا گلا دبا دے، جو پراٹھے کے نوالے اسے چڑا چڑا کر ٹھوس رہی تھی۔ انہوں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا تھا اور اخبار اٹھا کر ناشتے کی میز پر سے اٹھ گئے تھے۔ جلیل اور خلیل بھی ناشتہ ختم کر کے اٹھ چکے تھے۔
بشرا خلیل کے پیچھے انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی تھیں، جبکہ نبیلہ سوجا ہوا منہ لے کر باورچی خانے کی جانب چل گئی تھی۔ میدان صاف ہوتے ہی وہاج تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور جوس کا گلاس اٹھا کر امائلہ کے سر پر انڈیل دیا تھا۔ پہلے اس بکری کو حلال کر لیتے ہیں، ان بکروں کو تو بعد میں دیکھیں گے۔ دانت پیستے ہوئے وہاج نے جوس کا دوسرا گلاس بھرا تھا۔ دائم بھی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ہاں ہاں، ہم تو پیشہ ور قصائی ہیں، اچھے سے ذبح کریں گے۔ اس کی پونی کھینچ کر دائم نے بھی دانت کچکچائے۔ ان دونوں کو دائیں بائیں دیکھ کر امائلہ بوکھلا گئی تھی۔ ہاں تو ٹیڑھی بکری، کہیے کس چیز سے حلال ہونا پسند فرمائیں گے آپ؟ وہاج نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ لاریب کو ان کی حرکتیں دیکھ کر غصہ آ گیا۔ چاچی چاچی، حلق پھاڑ کر چلاتے ہوئے اس نے بشرا کو پکارا تھا، جو اگلے ہی لمحے گھبرائی ہوئی وہاں پہنچ گئی تھی۔ کم وقت منحوس مارو، بہن کی جان نکالو گے کیا؟ اندر داخل ہوتے ہی وہ سیدھی ان کی جانب آئی تھی اور دو دو ہتھڑ دونوں کی کمر پر جڑ کر انہیں امائلہ سے دور کیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر وہ مصنوعی آنسو بہاتی ہوئی فٹ سے ان کے سینے سے لگی تھی۔ اس نے جو ہماری عزت کا جنازہ نکالنے کا سوچا ہے، اس کا کیا کریں؟ ہم نے قصائی بننے کی کلاسیں لی ہوئی ہیں جو ہم بکرے حلال کریں گے۔ اب بڑے ابا کو کون انکار کرے گا؟ وہاج کی تو جان نکل گئی تھی اس بات پر۔ کیا غلط کہا ہے اس نے؟ بڑی سستی عزت ہے تمہاری جو کام کرنے پر موت آ جاتی ہے اسے۔ تمہارا اچار ڈالوں گی میں، منحوس شکلیں لیے سارا دن پڑے رہتے ہو یا ٹھوستے رہتے ہو۔ میں پوچھتی ہوں، تم لوگ بھی اس گھر کے کاموں میں کوئی حصہ لوگے یا چوڑیاں پہنا کر بنو بنا کر بٹھا دوں تمہیں میں؟ ٹکا کر لتے لیتے ہوئے وہ مسلسل امائلہ کی پیٹ سے لا رہی تھیں۔ لاریب نے ان کی درگت بننے پر قہقہے کا گلا گھوٹا تھا۔ چلو جاؤ، شاباش، کپڑے بدلو۔ امائلہ کو پچکار کر انہوں نے اندر بھیجا اور انہیں بری طرح گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی لاریب کا بلند قہقہا در و دیوار سے ٹکرایا۔ یار تم دونوں بنو بن کر کیسے لگو گے؟ پیلا جوڑا، اوپٹن، تیل اور مہندی۔ ہنس ہنس کر دوہرا ہوتے ہوئے وہ انہیں تصور میں بننی بنے دیکھ کر اچھی طرح لطف اندوز ہوئی تھی۔ دل ملا کر باہر نکلتے ہوئے دائم نے بچا ہوا جوس اس کے منہ پر پھینک کر دے مارا تھا اور پھر دونوں دوڑتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ ذلیل انسان، چیخ کر انہیں پکارتے ہوئے وہ ان کے پیچھے دوڑی تھی، مگر تب تک وہ چھوٹا سا لان عبور کر کے داخلی دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ غصے سے کمرے میں جاتے ہوئے وہ مسلسل انہیں کوسنے دے رہی تھی۔ بشرا نے باورچی خانے کا کام سمیٹ کر نبیلہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی وہ اس کے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ سمینہ کی آمد ہو گئی۔ سلام دعا کے بعد وہ ان کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ جلیل بھائی اور نبیلہ بھابھی سے بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے فون آیا تھا جلیل کا، خاصے غصے میں تھے اور نبیلہ پر بھڑک رہے تھے۔ ان کے انداز میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ بشرا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ سمینہ نے فون کر کے جلیل کو گھر پر بلا لیا تھا۔ بڑے ابا سے چھپ کر وہ پہلے خود بھائی کی خبر لینا چاہتی تھی، کیونکہ جو بات انہیں جلیل نے بتائی تھی اس پر وہ خود بھی خاصا پریشان ہو گئی تھی۔ جلیل اور خلیل دو ہی بھائی تھے۔ بڑی بہن سمینہ بیاہ کر چچا کے گھر گئی تھی، جو برابر والے گھر میں قیام پذیر تھے۔ ان کی دو ہی اولادیں تھیں، ثقلین اور اینا۔ شادی کے کئی سال بعد جلیل کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا تو نبیلہ کی بہن نے اپنی 5 سالہ بیٹی لاریب ان کی جھولی میں ڈال دی، اور یوں لاریب جلیل اور نبیلہ کی بیٹی بن کر اس گھر میں رہنے لگی، جبکہ خلیل کے 3 بچے تھے، وہاج، دائم اور امائلہ۔ بڑی اماں کی وفات کو 8 سال ہو چکے تھے۔ گھر کے بزرگ رحیم صاحب بڑے ابا تھے، جو سارا دن اخبار، ٹی وی پر خبروں اور مسجد میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ نبیلہ کے کمرے میں سمینہ، بشرا اور جلیل موجود تھے۔ لاریب نے بڑوں کو مذاکرات کے لیے کمرے میں جاتا دیکھ کر سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔ امائلہ، اینا اور لاریب دروازے کے دائیں طرف کان لگائے اوپر نیچے کھڑی تھیں، جبکہ دائم، وہاج اور ثقلین بائیں طرف کان دھرے دروازے میں گھسنے کو ہو رہے تھے۔ اندر سے باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں جو سب سننے کی بھرپور کوشش میں تھے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لاریب کی شادی ثقلین سے ہوگی، تو پھر یہ ضد کیوں لگا رہی ہے کہ لاریب کے لیے وہاج کا انتخاب کروں؟ جلیل صاحب کی دبی دبی غصے میں بھری آواز ابھری تو اوپر تلے کھڑے سب نفوس دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ ان کے ہونق چہروں پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ یار، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں، مجھے تو اس ملبے تلے سے نکالو۔ سب سے نیچے دبے دائم نے کرخ کر دہائی دی تھی۔ وہاج نے اٹھتے ہوئے خونخوار نظروں سے لاریب کو دیکھا تھا، وہ بھی خون پی جانے والی نظروں سے وہاج اور ثقلین کو گھور رہی تھی۔ دیکھیں آپا، برا مت مانیے گا، ثقلین بھی بہت اچھا بچہ ہے، مگر میرا اپنا دل وہاج کے لیے ہے، نبیل نے معذرت خواہانہ انداز میں سمینہ سے کہا تھا۔
بشرا اور سمینہ تو بالا ہی بالا ان کے رشتے طے کرنے پر حق تک بیٹھی تھیں۔ میں نے آپ سے ایک بار بات کی تھی آپا، آپ کو لاریب بہت پسند ہے اور اسے بہو بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ جلیل نے بہت دنوں پہلے کہی بات یاد دلائی۔ سمینہ نے میکان کے انداز میں سر ہلا دیا۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سے یاد تھی۔ بات تو میں نے بھی کی تھی بشرا سے۔ بشرا، یاد ہے نا میں نے وہاں کے لیے لاریب کا پوچھا تھا اور تم نے مسکرا کر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ نبیلہ کی یاد دہانی پر بشرا کا سر بھی اس بات میں ہلا تھا۔ یوں ہی سرسری سے تذکرے پر دونوں میاں بیوی رشتہ پکا کر کر بیٹھ گئے تھے۔ ان دونوں کو لاریب کو بہو بنانے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ دیکھی بھالی سلجھی ہوئی تمیزدار بچی تھی، مگر وہ ایک پر راضی ہوں تب نہ۔ دونوں اپنی اپنی مرضی کر رہے تھے اور اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ لو بھئی، گئی بھینس پانی میں، دائم نے دروازے سے چپک کر سنتے ہوئے گہرا سانس لے کر کہا۔ باقی سب پہلے ہی بات سن کر ذرا فاصلے پر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بنا؟ امائلہ نے اشارے سے دائم سے پوچھا۔ لاریب بی بی کا فٹ بال بننے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تائی اماں ہماری طرف لڑکائیں گی اور تایا ابو پھپھو کی طرف۔ دائم نے کندھے اچکا کر تعصب کا اظہار کیا۔ لاریب تو گم سم ہو کر ناخن چبانے لگی تھی۔ وہ آج کنکھیوں سے اینا کو دیکھ رہا تھا جو کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہاں سے چلو، اب مل کر کچھ سوچتے ہیں۔ ثقلین نے وہاں سے چلنے کو کہا، جس پر سب وہاج اور دائم کے کمرے میں چلے گئے۔ تینوں لڑکیاں بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں اور لڑکے صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی، کیا کرنا ہے اب؟ دائم نے بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ کل سنگاپور کی میٹنگ رکھ لیتے ہیں، میری فلائٹ بک کروا دو، اور ہاں، آج دوپہر میں سائٹ پر غیر ملکی وفد کے ساتھ میٹنگ کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے انداز پر وہاج نے خالصتاً پروفیشنل انداز میں تنزیہ کہا، جس پر سب مسکرا اٹھے تھے، ماں سوائے لاریب۔ اپنی بے عزتی پر دائم نے کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ محترم، مل کر سوچنا ہے، سب اپنی اپنی آراء پیش کریں گے اور پھر حل نکالیں گے۔ ہم یہاں بزنس نہیں چلا رہے جو 2 منٹ میں پلان بنا کر عمل کر لیں۔ وہاج نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی اس کی۔ بڑے ابا کو بتا دیتے ہیں، وہ خود ہی معاملہ سنبھال لیں گے، لاریب نے تجویز پیش کی۔ نہیں، میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے امی اور مامی بشرا ان میں سے کسی کو قائل کر لیں۔ ثقلین کی بات کی سب نے سر ہلا کر تائید کی تھی، پھر سب نشست برخاست ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سب باہر آئے تھے۔ میں پوچھتی ہوں جا کر پھپھو سے، لاریب اٹھتے ہوئے بولی اور چپل پیروں میں اڑس کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے حیرانی سے آگے بڑھ کر دیکھا۔ جلیل صاحب بھی پلازے پر واپس جا چکے تھے، جبکہ نبیلہ کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ سیدھی بشرا چاچی کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ پھپھو اور وہ وہیں موجود تھی۔ السلام علیکم پھپھو، وہیں سے ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سمینہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بشرا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا تذبذب انہیں بھی الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ پھپھو، وہ دراصل مجھے اماں اور ابا کے بارے میں پوچھنا تھا۔ وہ رک رک کر بولتے ہوئے ہچکچائی۔ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے سمینہ نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ صلح ہو گئی ہے یا؟ اس کے ادھورے سوال پر ان کا سر نفی میں ہلا تھا۔ دونوں بہت ضدی ہیں، اور اس بار تو اتنی بڑی اور پیچیدہ ضد لگا لی ہے کہ ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ انہیں کیسے سمجھائیں۔ ساری زندگی ایک دوسرے کی بات سے اختلاف میں گزار دی۔ وہ ان کے بچپنے پر شدید نالا دکھائی دے رہی تھی۔ چلو باقی باتیں تو دیکھی جاتی ہیں، مگر اتنے حساس معاملے پر دونوں بچوں کی طرح کھینچاتانی کر رہے ہیں۔ بشرا کے لہجے سے افسوس چھلک رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو بیٹا، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اسے افسردہ دیکھ کر پھپھو نے جھٹ سے دلاسا دیا تھا، جس پر وہاں سے مرے مرے قدم اٹھاتی وہ باہر نکل آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے اندر آتا دیکھ کر اینا نے بےتابی سے پوچھا، جس کا لٹکا منہ ساری کہانی بتا رہا تھا۔ وہی ڈھاک کے 3 پات، ڈھیلے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے اطلاع دی۔ سب تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے۔ میرے ذہن میں ایک بہترین تجویز آئی ہے۔ بہت دیر سے ہونٹ کاٹ کر سوچتی ہوئی امائلہ نے تجسس پھیلایا۔ سب یکلخت ہمتن گوش ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی تجویز بتانے لگی۔ بات کے اختتام پر ثقلین اور وہاج دونوں اچھل پڑے تھے۔ میں ہرگز یہ نہیں کروں گا۔ وہاج نے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ اینا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، البتہ ثقلین نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی تھی۔ اگر تم محبت جیتنا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ ثقلین یہ کر لے گا اور تایا ابا تمہیں لاریب سے بیاہ دیں گے۔ امائلہ نے اس کے انکار پر مستقبل کی پیش گوئی کی، جسے سن کر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کے لیے یہ کرنا تو پڑے گا۔
کنکھیوں سے حنا کو دیکھتے ہوئے امیلہ نے معنی خیزی سے کہا۔ لاریب نے امیلہ کی چلتی ہوئی زبان کی وجہ سے اس کی پیٹھ پر چٹکی بھری تھی، جس پر وہ تلملا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ ثقلین بھی بیٹھا ہے یہاں۔ اسے کھینچ کر بستر پر بٹھاتے ہوئے لاریب نے سرگوشی کی، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ سرد آہ خارج کر کے وحاج نے حامی بھری تھی۔ اس کی رضامندی پر ان کا اجلاس بھی برخاست ہوا تھا۔ اب یہ ثقلین اور وحاج کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اس تجویز کو عملی جامہ کب اور کیسے پہنانا تھا۔ وقت کم تھا، عید آنے میں محض چند روز باقی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عید سے پہلے صلح صفائی ہو جائے۔ گھر کی فضا میں ناراضی کی باعث انہیں ہمیشہ کی طرح الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگلے روز صبح کے وقت ثقلین کو موقع مل گیا تھا۔ جلیل صاحب ناشتہ کرنے کے بعد پلازے پر جانے کے لیے داخلی دروازے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ سویرے ہی یہاں وارد ہو چکا تھا، آرام سے ناشتہ کر کے لون میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے جلدی سے رخ پھیر کر فون کان کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہاں یار علی، شادی میں کیا رکھا ہے، زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ایک ہی ہوٹے سے بچ جاؤ، سارا سکون غارت۔ اب تو آزادی کی فضا ہے، دوست یار گرل فرینڈ، لطف ہی لطف ہے۔ پھکڑ پن سے ہنستے ہوئے اس نے ٹیڑھی نظروں سے اپنے ماموں کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اچھا چل فون رکھ، پھر ملتے ہیں دوپہر میں۔ کمال اداکاری سے اس نے پہلے سے بند فون کو کان سے ہٹایا تھا۔ جلیل صاحب غصے سے بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ شکر کا سانس لیتے ہوئے ثقلین نے مسکرا کر ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ہوز اٹھایا تھا اور داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تائی اماں تو حجرہ نشین ہو گئی ہیں۔ لاؤنج میں یہاں وہاں چکر کاٹتے ہوئے وحاج ان کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا۔ تمہارے برے دن چل رہے ہیں، استغفار کا ورد کر لو یا صدقہ دے دو۔ صوفے پر پسرے دائم نے گیم کھیلتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ وحاج نے تیز نظروں سے اس کے بے فکرے وجود کو دیکھا تھا۔ میں نہیں کر رہا یہ سب۔ جھنجھلا کر پیر پٹکتے ہوئے وحاج نے غصے سے کہا۔ دیکھ بھائی، ثقلین اپنا کردار ادا کر چکا ہے، اب خدا نہ خواستہ تو ناکام ہو گیا تو پھر اینا تیرے بچوں کی پھپھو بن کر ان کے لاڈ اٹھائے گی۔ دائم کی پیش گوئی پر اس نے ایک ہی جست میں اس کی گردن دبوچی تھی۔ کمینے، تو جب بھی بولے گا کفن پھاڑ کر بولے گا۔ دائم نے زور لگا کر خود کو چھڑایا تھا۔ تیری حرکتیں تیری محبت کی قبر بنا دیں گی۔ گردن مسلتے ہوئے وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ میں تائی اماں کو باہر بھیجتی ہوں کسی طرح، تم لوگ کتے بلی کا کھیل بند کرو۔ امائلہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا، جو ایک دوسرے کو دبوچے کھڑے تھے۔ دائم اپنا کالر درست کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ وہیں صوفے پر گر گیا تھا۔ امائلہ کے جانے کے بعد نبیلہ باہر آئی تھی۔ امائلہ نے ان سے چائنیز کھانے کی فرمائش کی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وحاج نے مستعدی سے فون کان پر لگایا تھا۔ یار، میں تو خاندان میں شادی کسی صورت نہیں کروں گا، ساری زندگی وہی شکلیں دیکھتے رہو، بھلا کس بات کی سزا ہے؟ اور ویسے بھی ابھی فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے اس نے کمال اداکاری سے کہا۔ نبیلہ کے قدم تو وہیں جم گئے تھے۔ وحاج نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا تو ایک دم سرپٹا گیا۔ وہ خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں یار، میں بس نکلتا ہوں، تم شہریار کی طرف آ جاؤ۔ تیزی سے لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے پہلے سے بند فون جیب میں ڈالا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پیچھے کھڑی نبیلہ اس کی بات سن کر فکر مند ہو گئی تھی۔ شام کو جب جلیل گھر آئے تو ساری ناراضی بالائے طاق رکھے وہ ان کے لیے چائے بنا لائیں۔ وہ تو پہلے ہی بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، انہیں چائے لاتا دیکھ کر کھیل اٹھے تھے۔ نبیلہ نے ہلکا سا مسکرا کر صلح کا جھنڈا لہرایا تھا۔ جواباً جلیل نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا تھا۔ میں معذرت کرنا چاہ رہی تھی آپ سے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہماری لاریب کے لیے ثقلین ہی بہتر ہے۔ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے نبیلہ نے ذرا رک کر کہا۔ جلیل نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ معذرت تو میں بھی تم سے کرنا چاہ رہا تھا بیگم، میرا خیال ہے کہ ثقلین کی بجائے وحاج لاریب کے لیے ٹھیک رہے گا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے بھی معذرت نامہ پیش کیا۔ نہیں نہیں، وحاج بالکل نہیں، آج کل کے بچے اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی بیٹی کسی پر کیوں مسلط کریں؟ تھوڑا غمگین ہوتے ہوئے انہوں نے جھٹ انکار کیا۔ یہی تو بات ہے بیگم، بس اسی لیے میرا دل بھی انکاری ہو گیا ہے ثقلین کے لیے۔ دونوں ایک دوسرے کی پرزور تائید کر رہے تھے، اور پھر اگلے روز صبح سب کو ان کی صلح کی خبر مل گئی تھی۔ امائلہ تو فخر سے گردن اکڑائے پھر رہی تھی، اس کا بنایا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ زیادہ فخر الزمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تھکے ہوئے ڈرامائی منصوبے میں ہماری اداکاری نے جان ڈالی ہے۔ وحاج نے فوراً اس کا فخر خاک میں ملانا چاہا تھا۔
منصوبہ نہ ہوتا تو کر لیتے اداکاریاں، ناگن ڈانس کرتے رہ جاتے اگر کامیابی نہ ملتی۔ یہ سب میرے منصوبے کا کمال ہے۔ وہ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر ہاتھ سے ناگن بننے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہو، منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اس نے ہنکارا بھرا۔ تم لوگ کب سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہو؟ دوپہر ہونے کو آ گئی مگر اپنے گھر کی راہ نہیں لے رہے۔ امائلہ نے ثقلین اور اینا کو صبح سے ادھر ہی براجمان دیکھ کر کہا۔ وہاج کو ایک دم غصہ آ گیا۔ تمہیں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ وہ تو تمہیں اٹھ رہے ہیں، وہ دو بدو بولی تو ثقلین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم لوگ لڑنا بند کرو، امی چچی کی طرف گئی ہوئی ہیں، شام تک آئیں گی تو ہم موقع کا فائدہ اٹھا کر ادھر ہی براجمان ہیں۔ اس کی اطلاع پر لاریب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر شام کو پھپھو کا اپنی دیورانی کے یہاں جانے کا عقدہ بھی کھلا تھا۔ پھپھو مٹائی کا ڈبہ لیے بڑے ابا کے پاس تشریف لائی تھی۔ جلیل، خلیل، بشرا اور نبیلہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بڑے ابا کے کمرے میں بڑوں کی محفل جم چکی تھی۔ پھپھو کے شوہر بھی موجود تھے۔ وہ سب نیم وا دروازے سے کان لگائے کھڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی صاف آواز آ رہی تھی۔ پھپھو اور ان کی دیورانی کی پچھلے سال سے جائیداد کے مسئلے پر لڑائی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ترک کیا ہوا تھا۔ چھوٹی عید پر سمینہ نے کوشش کی تھی کہ رابطہ ہو جائے مگر نہ ہو سکا تھا۔ اب خود انہوں نے فون کر کے سارے گلے شکوے ختم کیے تھے تو سمینہ جھٹ ان سے ملنے چلی گئی تھیں۔ واپسی پر وہ بے انتہا خوش تھیں۔ عیدیں تو ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ جہاں رنجشیں اور گلے ہوں انہیں مٹا لیا جائے۔ انا بچا کر رشتے کھونا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ رشتوں پر انائیں قربان کر دینی چاہیے، یہی اصل ایثار ہوتا ہے، جہاں ہم اپنا تعلق بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہیں۔ بڑے ابا بھی بیٹی کی خوشی میں مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی بات پر سب نے سر ہلا کر تائید کی تھی۔ نبیلہ اور جلیل نے شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ باہر کھڑی نئی نسل نے بھی بڑے ابا کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے عتیقہ نے۔ سمینہ پھپھو کی بات پر سب ہمتن گوش ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے لیق کے لیے لاریب کا ہاتھ مانگنا چاہ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سلجھا ہوا بچہ ہے، تعلیم یافتہ اور برسر روزگار ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں انہیں بلا لیتی ہوں۔ بھائی اور بھابھی آپ بھی اپنی رائے دے دیں۔ انہوں نے مسکرا کر جلیل اور نبیلہ کو مخاطب کیا۔ نبیلہ نے اشارے سے شوہر سے رائے مانگی تھی، انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ ابا آپ بتائیں، جلیل نے باپ سے پوچھا۔ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سمینہ بیٹی بسم اللہ کرو، کل عید ہے، انہیں کل دوپہر کے کھانے پر بلا لو، بات پکی کر کے تاریخ رکھ دیں گے۔ بڑے ابا نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی تھی۔ باہر کھڑی امائلہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ آہا کتنا مزہ آئے گا۔ لاریب کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے زور سے بھینچ کر وہ جوش سے بولی۔ وہاج نے سر اٹھا کر شکر ادا کیا تھا۔ لاریب شرماتے ہوئے امائلہ کو خود سے چپکائے کھڑی تھی۔ آپا مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ابا یہ بات اور اجازت آپ سے بھی مشروط ہے۔ لاریب کی بات کے بعد بشرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بیٹی کہو، انہوں نے اجازت مانگی۔ میں اپنے وہاج کے لیے اینا کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ جملہ مکمل کر کے وہ امید بھری نظروں سے سمینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اینا آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں اسے لے جائیں۔ سمینہ کے شوہر نے خوش دلی سے کہا۔ باہر کھڑی اینا نے شرما کر اپنے آگے کھڑی امائلہ کے کاندھے میں سر گھسا دیا تھا۔ دائم تو وہیں پر بھنگڑا ڈالنے لگ گیا تھا۔ بھائی بہو تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے یہ بات کہہ کر۔ اپنی لاریب کے ساتھ کل ان دونوں کی بات بھی پکی کر دیتے ہیں۔ بڑے ابا بھی دل سے اس رشتے کے لیے خوش تھے۔ سمینہ اپنے ساتھ لائی مٹھائی کا ڈبہ کھول کر سب کا منہ میٹھا کروا رہی تھی کہ اچانک نبیلہ پریشانی سے بول اٹھی۔ آپ لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے مگر یہ سچ ہے، میں نے خود سنا ہے۔ وہاج اب تو دوست سے بات کر رہا تھا کہ اسے خاندان میں شادی نہیں کرنی، وہی گھسے پٹے چہرے دیکھ دیکھ کر انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ ان کی بات پر سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ باہر کھڑے وہاج نے بے بسی سے اپنے بال نوچے تھے۔ یا اللہ کچھ تو کبھی سیدھا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر بھنگڑا ڈالتے دائم نے قہقہہ لگایا تھا۔ امائلہ نے پھرتی سے بھاگ کر اس کا منہ بند کرنا چاہا تھا مگر تب تک وہ بے ڈنگا قہقہہ فضا کے سپرد ہو چکا تھا۔ اندر بیٹھے نفوس نے گھونگھو کی طرح ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر اشارہ کیا۔ نبیلہ ٹھیک کہہ رہی ہے ابا جی، میں نے بھی ثقلین کو بات کرتے سنا تھا، اسے بھی شادی جیسے عذاب میں بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ آج کے بچے اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ جلیل نے بھی ان کی تائید کی تو بڑے ابا غضبناک ہو گئے۔ اندر تشریف لاؤ صاحبزادوں۔ ان کی پکار پر وہاج نے اچھل کر ثقلین کی طرف دیکھا تھا، یعنی انہیں علم تھا کہ وہ باہر کھڑے ہو کر کنسوئیاں لے رہے ہیں۔
लारेब मुंह पर हाथ रखे खी खी करती हुई इनकी दुर्गत बनते सोचकर खुश हो रही थी, जबकि ऐना का रंग फक पड़ा हुआ था। एक दूसरे को धकेलते हुए वो मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुए। खलील, बुशरा और समीना ने घूर कर अपनी औलादों को देखा था। हमारी शक्लें देखकर भी बेजार हो गए होगे। ऐसा करो पुत्र, हमें बेचकर नए अम्मा अब्बा ले आओ। वही घिसे पिटे चेहरे देख देख कर जिंदगी कैसे गुजरेगी हैं? उल्लू के पट्टे, बेजारी हो रही है इन्हें अपनों के चेहरे से। दुलार से मीठा तंज करते हुए वो आखिर में गच्ची मरोड़ने वाले अंदाज में तासुरात ले आए। इन दोनों ने थूक निगल कर इनके तैश भरे चेहरे को देखा था। आज तो ईद से पहले ईद हो गई हमारी। उमाइला ने खुशी से उछल कर दाइम के हाथ पर हाथ मारा था। इनकी बेइज्जती इसके कलेजे में ठंड डाल रही थी। ऐना ने पीछे से जोरदार चुटकी भरकर इसका मजा गारत किया। शाना सहलाते हुए इसने पीछे से टांग मारकर बदला लिया था। अंदर वाले ड्रामे का मजा लो, यहाँ ड्रामा ना शुरू करो। लारीब ने इनके बीच आकर पंगे खत्म करवाए। वो बड़े अब्बा, सकलैन ने रुक रुक कर कहते हुए वहाज को देखा था। जी जी इरशाद, खलील ने दांत पर दांत जमाकर तंजन कहा। तायब्बा और तायम्मी के बीच लारीब के रिश्ते के लिए लड़ाई चल रही थी। तायम्मी मुझसे करना चाहती थी और तायब्बा सकलैन से। अम्मी और फुप्पो ने बात करने की कोशिश की, मगर दोनों अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार न थे। इसलिए हमने मिलकर मंसूबा बनाया और झूठ मूठ का ड्रामा करके इनका दिल अपनी तरफ से खराब करके इनकी झूठी अना खत्म की और यूं इनमें सुलह हो गई। मगर हमारा किरदार मशकूक हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ही तो कहते हैं कि ईद मिलने का त्यौहार होता है, तो इस झगड़े में ईद मनाना कितना बुरा लगता। वहाज ने तेजी से एक ही सांस में सारी बात कह दी थी। नबीला और जलील समेत सबके मुंह खुल गए थे। बड़े अब्बा अपनी जगह से उठ खड़े हुए। काश मेरे हाथ में लाठी होती और मैं इसका बेदरीग इस्तेमाल करता। जलील की तरफ देखकर वो सीख पा हुए। नबीला का तो शर्म के मारे सर झुका हुआ था। जो बात इन्हें खुद समझना चाहिए थी, वो बच्चे समझा रहे थे। नाफरमान बेहया औलाद, शर्म बेचकर छोले खा लिए हैं तुम लोगों ने। बेटी को खिलौना बनाया हुआ था। जलील साहब दम साधे सर झुकाए खड़े थे। माहौल में सुई गिरने से भी आवाज पैदा होने वाला सन्नाटा था। इधर आओ, दिल खुश कर दिया मेरे कसाईयों। बाहें खोलकर इन्हें अपनी तरफ बुलाते हुए बड़े अब्बा खुशी से बोले। बिना कसाई वाले लक़ब का बुरा माने वो बाछी चीर कर इनके दाएं बाएं कंधे से लगे थे। चल बीबी, अब तेरी बारी है धमाल डाल। दाइम ने शरारत से ऐना को छेड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोनों फखर से सीना कड़ाए बाहर आए थे। अंदर जलील और नबीला अब्बा से माफी मांगकर इन्हें मना रहे थे। मुबारक हो, मुबारक हो। दाइम ने गले लगाते हुए वहाज को मुबारकबाद दी थी। पर्दा शुरू है अभी से, कल बात पक्की होगी फिर देख लेना, लेकिन वो भी सिर्फ निकाह के इरादे से। वहाज ने ऐना को देखना चाहा तो उमाइला तेजी से इसके आगे आकर खड़ी हो गई। वो सर पर हाथ फेर कर रह गया था। छुरियां वगैरह तेज करवाई हैं तुम लोगों ने? अचानक बड़े अब्बा उजलत में बाहर निकले थे। कल ईद थी और इन्हें बहुत सारे काम याद आ गए थे। नहीं बड़े अब्बा, इन्हें तो यही नहीं पता कि छुरियां रखी कहाँ हैं। इनके जी जी करके झूठ बोलने से पहले ही इमाइला फट से बोल पड़ी। ना हिंजार, निकम्मी, सुस्त औलाद, चलो निकलो यहाँ से, सारे काम निपटाओ। इनकी सुथरी बेइज्जती करके वो वहां से बाहर निकल गए थे। उमाइला और लारेब हाथ पर हाथ मारकर जोर से हंसी थी। रिश्ते ईसार से बनते हैं और इन्हें निभाने के लिए त्यौहार आते हैं। आज का त्यौहार भी छोटी छोटी कदूरतों को दूर करके इनके लिए खुशियों का प्याम लाया था।